ریاستی وزیر نعمت منڈی ٹی سینواس یادو نے وزیر داخلہ محمود علی کے ہمراہ ایل بی اسٹیڈیم کا معائنہ کیا اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی طرف سے جمعے کو دی جانے والی افطار پارٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دعوت افطار کے مقام پر بعض تبدیلیوں کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے افطار کے فوری بعد باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے معقول انتظامات کرنے کی بھی ہدایت دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی دعوت افطار کے انتظامات سے وزیر اقلیتی امور کپولا ایشور کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ کبھی بھی ایل بی اسٹیڈیم مہینے کے وقت اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ نظر نہیں آئے۔ وزیر نعمت منڈی ٹی سینواس یادو چونکہ حیدرآباد کے انچارج ہیں، انہوں نے پرنسپل سیکرٹری محکمہ اقلیتی امور احمد ندیم، حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور اے کے خان، ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی بہبود شاہد نواز قاسم، ایڈیشنل کمشنر پولیس ڈی ایس چوہان، سابق صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، سابق ڈپٹی میئر بابو فضل الدین اور دوسروں کے ہمراہ ایل بی اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ سی ایم صاحب نے جو بات کہا ہے سیکولرزم، میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کوئی لیڈر ہے تو کے سیاست۔ اب کل یہاں پر فتح میدان گراؤنڈ پر 29 اپریل کو افطار پارٹی کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں آج میں اور ہمارے بھائی سینواس یادو صاحب منسٹر صاحب آج دورے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے اے کے خان صاحب ہے اور شاہ نواز قاسم صاحب ہے، جتندر صاحب ہے، پولیس آفیسر اور مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کا آفیسر رات دن محنت کرتے ہوئے افطار پارٹی کو سکسیس کرنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور کل کی جو افطار پارٹی انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سکسیسفل طریقے سے افطار پارٹی ہوگی۔ اور یہ تلنگانہ کا کلچر ہے، سارے ہندوستان میں اگر کوئی ریاست ہے تو وہ تلنگانہ ہے، اور سارے ہندوستان میں کوئی چیف منسٹر ہے تو کے سی آر صاحب۔ انہوں نے ہمیشہ ہر تقریب کو بہت اچھے پیمانے سے حکومت کی طرف سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، چاہے رمضان ہو، چاہے کرسمس ہو، چاہے بونال ہو۔ اور خاص طور سے رمضان میں لاکھوں لوگوں کو کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، مسجدوں میں افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے، ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے آنریبل سی ایم صاحب نے ایک اچھی رقم مہیا کرتے ہیں، کیونکہ کپڑے ایسی چیز ہے کہ لوگ عید کے دن پہنتے ہیں، تو کچھ لوگ بلا وجہ کہ اس کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نادان ہیں، انہیں نہیں معلوم، دور اندیش، اور انہیں گنگا جمنا تہذیب نہیں معلوم۔ اس سے جو ہے ہمارا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، ہماری تہذیب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ ہندو مسلم مل جل کر رمضان میں افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اور کئی مسجدوں میں جاتے ہیں، ہمارے بھائی ایم ایل اے جاتے ہیں، ہمارے لیڈر جاتے ہیں، ہمارے آفیسر جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی تہذیب کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے سی ایم صاحب نے تلنگانہ بننے کے بعد بہت اچھا اس کلچر کو ترقی دی۔ خاص طور سے تلنگانہ بننے کے بعد لینڈ آرڈر بھی بہت اچھا ہوا ہے، نہیں تو ہمیشہ خاص طور سے جب بھی عیدیں آتے ہیں جب بڑا ٹینشن ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو کرفیو بھی لگا جاتا تھا۔ بس جب سے تلنگانہ بنا ہے کوئی ایک منٹ بھی کہیں کرفیو نہیں لگایا۔ ہماری پولیس نمبر 1 طریقے سے کام کر رہی ہے اور فرینڈلی پولیس کی طرح کام کر رہی ہے، اس میں بہت اچھا نام سارے ہندوستان میں ہماری پولیس کا نام ہے۔ اسی طرح یہ افطار پارٹی کا اہتمام کا بھی وہی مقصد ہے کہ مسلم بھائیوں کو افطار کروانا، اور افطار ایک سنت ہے اس کے لیے، اور افطار کروانا سنت ہے۔ ایک کھجور بھی کوئی کھلاتا ہے تو بہت بڑے ثواب کا قابل ہے۔ ہمارے سی ایم صاحب نے لاکھوں لوگوں کو افطار کرواتے ہیں، ڈنر پرووائڈ کرواتے ہیں، اور یہاں پر حیدرآباد کے اندر 29 کے دن کل ایک بہت بڑا افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اچھی طریقے سے اس میں بہت سے علماء حضرات، بہت سے شہر کے معزز حضرات، اور بہت سے مسلمان اور بہت ہندو بھائی بھی اس میں آتے ہیں۔ تو یہ ہماری تہذیب اور کلچر ہے، ہم سب مل کر افطار کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ کھلواتے ہیں، نماز کے بعد سی ایم صاحب کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں، اور مشائخین حضرات انشاءاللہ سی ایم صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے ڈائس پر، اور علماء حضرات بھی ڈائس پر رہیں گے، اور ڈنر بھی ہمارے سی ایم صاحب کے ساتھ کریں گے۔